الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفا یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ سامعین محتشم، سب سے پہلے تو آپ سب کو اس عاجز کی طرف سے ماہ رمضان کا دوسرا جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرمائے۔ سامعین محتشم، ہمارے اندر یہ بات بہت زیادہ عام ہو گئی، یہ کم ہونے کی بجائے بہت زیادہ طول پکڑ گئی کہ ہر سال زیادہ سے زیادہ یہ کام ہونا شروع ہو گیا۔ وہ کام یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ریاکاری کو اتنی مضبوطی سے پکڑ لیا کہ جس کو چھوڑ دینا اچھا عمل ہے اور پکڑنا سب سے برا عمل ہے، ہم نے اس کو بہت ہی مضبوطی سے پکڑ لیا۔ دیکھیں، آج ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم نے اگر کسی کو راشن دینا ہو، کسی کو زکوٰۃ دینی ہو، کسی کو فطرانہ دینا ہو، ہم اس کو دیتے ہوئے کہتے ہیں بھائی ٹھہر جاؤ، تھوڑی سی مووی بنوا لو یا پکچر بنوا لو۔ یہ ریاکاری ہے، ہم نے اس کو بہت عام کر دیا۔ ان چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ دیکھو، اگر تم زکوٰۃ دے رہے ہو یا فطرانہ دے رہے ہو یا کسی کو راشن دے رہے، یہ اچھا عمل ہے، یہ اچھا عمل ہے، مگر کسی کی تذلیل کرنا یہ بہت برا عمل ہے، بہت برا عمل۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نیکی ایسے کرو کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو، مگر ہم نے یہ کیا کہ جب راشن دینے کی باری آئی، ہم نے اتنی قطار بنوا دی تاکہ لوگ دیکھیں گی کہ ہم نے اتنا راشن تقسیم کیا۔ زکوٰۃ دینے کی باری آئی، ہم نے اتنی قطار لگوا دی، لوگوں کو پتا چلے کہ ہم نے زکوٰۃ اتنی ادا کی۔ فطرانے کی باری آئی، ہم نے قطاریں لگوا دی کہ پتا لگے کہ ہم نے فطرانہ دیا۔ بھائی خدا کا خوف کھائیں، اس چیز سے نکلیں، تمہیں نکلنا پڑے گا۔ اگر تم کسی کی آج تذلیل کرو گے تو یہ مت سوچو کہ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، تمہیں بھی اللہ رسوا کر دے گا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیں۔ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم نے کسی شخص کی ایسی جگہ پر تذلیل کی جہاں پر اس کی عزت تھی، یاد رکھو اگر تم 7 کمرے پیچھے بھی بیٹھے ہوگے تو اللہ کی ذات تمہیں ادھر رسوا فرما دے گا، وہ وہاں پہ تمہیں رسوا کرے گا۔ بھئی ان چیزوں سے بچنا ہوگا۔ ہم نے اس کو عام کر دیا۔ بھئی کیا بتانا چاہ رہے ہو؟ بھئی یہ جو کچھ تمہیں ملا ہے اس نے دیا ہے، ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم یہ چیز بھی لے سکیں؟ ہماری کوئی اوقات نہیں۔ بھئی اگر ملا ہے تو اس نے دیا ہے، اس نے دیا ہے۔ اگر تم کسی کو دے رہے ہو تو وہ اللہ کی ذات نے تمہیں دیا اس کا رزق بھی، کہ لو تم اپنے ہاتھ سے اس کو دے دو۔ مگر ہم نے کیا کیا؟ ہم تو اس طرح لوگوں کو دیتے ہیں جیسے خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، اللہ معاف کرے، کہ جس طرح ہم سے بڑا دولت مند کوئی نہیں، ہم سے بڑا سخی کوئی نہیں، ہم اگر اس کو نہ دیتے تو یہ بھوکا سو جاتا۔ بھئی ان چیزوں کو سمجھو، کیوں ہم ان چیزوں پر پڑ گئے؟ ہم نے بھئی آج کل دین ٹی ویوں پہ سیکھنا شروع کر دیا۔ ہم اس لیے راہ پر چل پڑے کہ ہم نے آج گوگل کو مفتی گوگل بنا چھوڑا۔ ہم نے اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، کوئی ہمارے ساتھ مسئلہ درپیش ہو، ہم نے بجائے کسی عالم دین کی صحبت میں بیٹھ کر وہ مسئلے کا جواب لینے کی بجائے ہم نے گوگل پہ سرچ کیا، ہم نے اس کا جواب لے لیا۔ یا پھر ماہ رمضان آیا، ہم نے ٹی ویوں پر ان عورتوں سے ہم نے وہ مسئلے پوچھنے شروع کر دیے کہ جن کو
خود دین کا نہیں پتا، جنہوں نے 11 مہینے ناچ کے گزار دیے، جنہوں نے 11 مہینے گا کر گزار دیے، جنہوں نے 11 مہینے ایسے ایسے کام کیے کہ ہمیں جہنم کی طرف لے گئیں، تو پھر جب ماہ رمضان آیا وہ بھی ادھر ادھر دوپٹہ رکھ کر کیا بتانا چاہتی ہیں ان سے بڑی دیندار کوئی نہیں؟ ہم نے بھی ان سے بڑا دیندار کسی اور کو نہ سمجھا، ہمیں یہ گوارا نہ ہوا کہ ہم مسجد میں چلے جائیں، جا کر کسی عالم دین سے مسئلہ پوچھ لیں، جی شرم آتی ہے کیا وہاں پہ ٹیلی فون کر کے اپنے نام بتا کر، اپنا علاقہ بتا کر اپنا مسئلہ پوچھتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ اور بھائی تمہاری وہاں پر عزت گم ہوئی کہ یہاں پر گم ہوئی؟ بھائی ان چیزوں کو سوچو۔ یہ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو ایک موضوع دے دیا، لو جی اس کی تیاری کرو کل پروگرام اس پر ہوگا۔ اگر ایک موضوع ان سب کو دے دیا جائے، سب کی گفتگو علیحدہ علیحدہ ہے، کوئی دلیل کی گفتگو نہیں ہے۔ اگر تم دلیل کے ساتھ کوئی گفتگو چاہتے ہو، آسان طریقے کی کوئی گفتگو چاہتے ہو، صحیح طریقے کی کوئی گفتگو چاہتے ہو، تو پھر اللہ کے یا نیک اولیاء کے پاس جاؤ، یا پھر اللہ کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے عالم دین کے پاس جاؤ۔ وہ تمہیں دلیل کے ساتھ قرآن کے اندر سے، احادیث کے اندر سے تمہارا مسئلہ نکال کے تمہیں اس کا جواب دیں گے۔ ہم نے تو آج عالم دین کو سمجھا کچھ نہیں، ہم نے کہا بس ویسے ہی بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے ہیں، کچھ نہیں۔ بھئی ان چیزوں نے ہمیں برباد کیا ہے، ان چیزوں نے ہمیں ختم کیا ہے، ان چیزوں نے ہمیں الٹے راستے پر چلا دیا ہے۔ بھئی اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کے سیدھے راستے پر چل پڑو، پھر تمہیں ان علماء کرام کی صحبت میں بیٹھنا ہوگا، پھر تمہیں اولیاء کرام کی صحبت میں بیٹھنا ہوگا، پھر تمہیں یہ مفتی گوگل کو چھوڑنا ہوگا، بلکہ اصل حقیقت میں جو عالم دین ہیں ان کے پاس جانا ہوگا۔ ہم آج کیوں مار کھاتے ہیں؟ ہم نے دین کو آسان سمجھ لیا، ہم نے دین کو معمولی سا سمجھ لیا۔ ارے نہیں بھائی، دین معمولی نہیں ہے، یا اس کے اندر اتنی کوئی چھوٹ وغیرہ نہیں ہے، اس کے اندر سختیاں بھی ہیں جو تمہیں سختی کے ساتھ ایک بات میں منع کرتی، جیسے کہ ریاکاری پہ منع کیا کہ بھائی ریاکاری نہ کرو، کہ تم غرور نہ کرو، تکبر نہ کرو، اگر کرو گے تو فنا ہو جاؤ گے، کرو گے تو فنا ہو جاؤ گے۔ بھائی یہ دین آج ہمیں ٹرے میں رکھ کے ملا ہے، مگر ہم اس کے باوجود اس کو حاصل نہ کر سکیں تو پھر ہم سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے۔ بھائی دین کے اندر سختیاں بھی ہیں، اگر تم دین کے اندر سختیاں دیکھنا چاہتے ہو، اٹھاؤ تاریخ کو، صحابہ کی تاریخ دیکھو، غزوات پڑھو، بھائی میدان کربلا میں کیا ہوا وہ پڑھو، تمہیں پتا چلے کہ دین ہمیں کیسے حاصل ہوا، دین کی روشنی کس طرح پھیلائی گئی۔ ہم نے بس روشنی کو دیکھ لیا، اس کے سائے میں بیٹھ کے ہم پھر بھی اس کو نہ سمجھ بیٹھے تو پھر ہم کچھ نہیں کر بیٹھے۔ یاد رکھیے گا، یاد رکھیں، ہم نے آج 2 قدم چل کے عالم دین کے پاس نہ جا کر مسئلہ نہ پوچھا۔ وہ وقت سوچیں، وہ تاریخ پڑھیں، مصنفین کی تاریخ پڑھیں، ائمہ کرام کی تاریخ پڑھیں کہ جنہوں نے دین کی خاطر، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی خاطر کئی میل سفر کیے۔ اگر پتا چلا کہ فلاں علاقے میں کئی میل دور ایک شخص ایسا ہے، اس کے پاس ایسی حدیث ہے جس کا مجھے علم نہیں، تو وہ چل پڑے۔ انہوں نے سفر کیے، ہجرت کی، وہاں جا کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سننے کے لیے میلوں میل سفر کر کے گئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سن کے خوش ہوا کرتے تھے۔ بھئی یہ ہے کام۔ آج ہم نے صرف ٹی ویوں پر بیٹھ کے اپنے مسئلے حل کر لیے۔ بھئی کیسے برباد ہوئے ہم۔ اگر کوئی اہل سنت و جماعت کا ہے، اس کو کوئی مسئلہ درپیش ہے، اس نے گوگل پہ اپنا مسئلہ لکھا، اس کے اندر دیوبندی بھی آیا، اہل حدیث بھی آیا، اہل تشیع بھی آیا،
اہل سنت کا بھی آیا, اس نے سب کو سنا, سب کے موقف سنے, جس پہ دل مطمئن ہوا وہ اس کو کر بیٹھا, اس کو اپنا جواب سمجھ بیٹھا. ایسے تو نہیں ہوتا بھئی, ایسے تو دین نہیں ہے. اگر تم نے کسی کے مقلد ہوئے ہو پھر تمہیں اس پر ڈٹنا ہوگا. دیکھیں, اگر کوئی اہل سنت جماعت کا ہے, اگر طلاق کا مسئلہ پیش آ جائے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے بھائی, ہم نے ساری زندگی اہل سنت جماعت کے ساتھ گزار دی, ہم چیخو پکار کرتے رہے جی ہم بہت وفادار ہیں, ہاں جی اہل سنت جماعت کے وفادار ہیں, ہم سنی ہیں, ہم نے چیخیں مار دی, مگر جب طلاق کی باری آئی ہم نے مسئلہ جا کے دیوبندیوں سے لکھوا لیا کہ ایک مجلس میں بیٹھ کر 100 طلاقیں بھی دی جائیں تو ایک ہوتی ہے, جبکہ احناف کہتے ہیں کہ اگر تم نے 3 مرتبہ کہہ دیا تو ہو گئی. مگر ہمیں فائدہ وہاں پہ نظر آیا, ہم ادھر بھاگ گئے. کہاں گئی تمہاری وفا, کہاں گئے تمہارے اہل سنت والجماعت کے ساتھ کھڑے ہونے کے نعرے, کہاں گئے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نیک اولیاء کی صحبت میں نہیں بیٹھتے, ہم علماء کرام کی صحبت میں نہیں بیٹھتے, بلکہ ہم ایسے جاہل لوگوں کو دیکھ دیکھ کر یہ بات, اصل یہ بات ہے. دیکھیں, یہ جو عورتیں ماہ رمضان میں آ کر تمہیں دین سکھاتی ہیں, یہی 11 ماہ ڈراموں کے اندر تمہیں طلاق بھی سکھاتی ہیں, یہ گھر میں فساد ہونے کی باتیں بھی تمہیں سکھاتی ہیں. اور پھر جب ماہ رمضان آئے ہم ان کو سمجھ جی ان سے بڑا دیندار کوئی نہیں, ان سے بڑا دین سمجھنے والا کوئی نہیں. حالانکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا کہ عورت تو ناقص العلم ہے, ناقص العقل ہے, تو تم نے کیسے اس کے علم کو اپنے اوپر ہیوی کر دیا, تم نے کیسے اس کے علم کو اپنے اوپر غالب کر دیا. اگر تم نے مسئلہ سنا ٹھیک ہے, اگر اس نے صحیح بیان بھی کیا, کیا تم نے اس کی تصدیق کی کہ گویا یہ بات حقیقت ہے یا غلط ہے؟ تم نے اس کی تحقیق کی نہیں کی. کیوں؟ ہم نے گوارا نہ سمجھا. کیوں؟ ہم نے یہ سمجھا کہ ہم اگر کسی عالم دین کے پاس جائیں گے وہ یا ہم سے چھوٹا ہے یا یارا کیا سوچے گا کہ اس بندے نے ساری زندگی کیسے گزاری, یا پھر غرور ہوتا ہے کہ بھائی وہ مجھ سے چھوٹا ہے میں کیوں سے پوچھوں جا کر, بس میں نے اپنی بات اپنے اندر رکھ دی, ہم نے سرچ کر لیا ہم نے سرچ کر لیا تو ہم نے اپنے مسئلے کا حل نکال لیا. نہیں بھائی, یہ بات ایسے نہیں آئے گی. اگر دین سیکھنا ہے تو اچھے طریقے کے ساتھ سیکھنا ہے. کیوں؟ یہ دین کوئی عام دین نہیں, یہ اللہ اور اس کے رسول کا قانون ہے, یہ شریعت اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے قوانین ہیں. یہ تیرے اور میری یہ قانون نہیں ہے, یا تیری میری بات نہیں ہے, یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے. اس کو صحیح طریقے کے ساتھ سیکھنا پڑے گا, اپنے اندر سے ریاکاریوں کو نکالنا پڑے گا. بھائی ریاکاری میں رہو گے, اگر تم غرور میں رہو گے, سوچو اس وقت کو جب قیامت کے روز پکارا جائے گا فلاں بن فلاں حاضر ہو, آ کر ہمیں اس بات کا حساب دو, تو کیا تم دینے کے قابل ہو؟ یہ سوچو کہ کیا تم نے یہ اعمال کیے کہ تم آخرت کے روز اپنا حساب دے سکتے ہو؟ بتاؤ, دے سکتے ہو؟ اگر ابھی آواز پڑ جائے کہ اے میرے بندے ادھر آ مجھے حساب دے, کیا ابھی تیرے پاس کوئی ایسے اعمال ہیں؟ ان سوچوں کو دماغ میں رکھو, ان باتوں کو اپنے سامنے رکھو, پھر کوئی عمل کرو. یہ اتنا پیارا مہینہ ہے, یہ مغفرت کے لیے آیا ہے, تمہاری بخشش کے لیے آیا ہے, تمہیں نیکیاں دینے آیا ہے, مگر ہم نے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ ریاکاری کر دی. پھر ہم جی آگے پیچھے کوئی گناہ کریں, ہم جی ملبہ ڈالتے ہیں جی شیطان نے کروا دیا. بھئی آج کل تو تم کہتے ہو کہ شیطان بند ہے, پھر گناہ کیوں کر رہے ہو, پھر ریاکاریاں کیوں کر رہے ہو, پھر اتنے غرور کیوں کر رہے ہو؟ اس سے پتا چلا کہ شیطان ہر کام کے پیچھے نہیں, یہ تیرا نفس ہے جو تجھ سے یہ کروا رہا. خدارا ان باتوں کو سمجھو, ان باتوں سے رک جاؤ, اللہ کے آگے سجدہ ریزیاں کر جاؤ. پیچھے جو ہو گیا ہو گیا, جو ہو گیا.
مغفرت کا اشرہ چل رہا ہے، اللہ سے زیادہ استغفار کرو، اللہ کے آگے سجدہ ریزیاں کرتے جاؤ کہ مولا جو کچھ کیا اسے معاف کر دے، آئندہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم نے یہاں پر جو کچھ سنایا اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔